आज बुध 11 मार्च है। ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जंग का हमलों का 12वें दिन का मंजरनामा बहुत ही दिलचस्प है। हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम 23 ऐसी डेवलपमेंट्स या 23 ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये अखज़ कर सकते हैं, इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जैसे ईरान ने गालिबन अमेरिका और इसराइल के दिफाई निज़ाम का चीट कोड हासिल कर लिया है। अब चीट कोड क्या होता है? जिन लोगों ने वीडियो गेम्स खेली हैं कि आपको जब सामना होता है अपने से बहुत ही ताकतवर दुश्मन का, आप अचानक से एक साथ कई बटन दबाते हैं या कोई पासवर्ड लगाते हैं और उससे आपको खुफिया तरीके से अपने दुश्मन पर कोई बर्तरी हासिल हो जाती है। अब ईरान ने ये इस्तिलाह जो है वो मैंने अपने तौर पर यूज किया है, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसा वे अराउंड तलाश किया है, चाहे इसमें उसको रूस ताउन कर रहा है या चीन, लेकिन ऐसा वे अराउंड जिसने हाथों को काट दिया है, उन हाथों को जिससे अमेरिका के अड्डों की, इसराइल की हिफाजत होती थी, इनके इत्तेहादियों की हिफाजत होती थी, और अब इंतहाई खतरनाक खबरों के दुरुस्त होने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। जंग के आगाज से अमेरिका ये दावे कर रहा है कि हमने फलां चीज़ तबाह कर दी, ईरान में पासदाराने इनकलाब जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं, उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ख़त्म कर दिया है, उसकी मरकज़ियत ख़त्म कर दी है, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो हमने टेक ओवर कर लिए हैं, फ़ज़ाओं को मुसख्खर कर लिया, उनकी फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया है, ईरानी नेवी जो है वो मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद हो चुकी है। ये दावे जो हैं अमेरिका के ऑन ग्राउंड इस वक्त मैदान जंग से आने वाली खबरों से मुताबिकत नहीं रखते। मैदान जंग का नक्शा कुछ और बता रहा है। दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब हैं, उन्होंने भी बड़े भरपूर किस्म के दावे किए, लेकिन उनके कुछ खतरनाक दावों की तस्दीक अब हो रही है। उसके वाकयाती शवाहिद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने आ रहा है और लगता यह है कि जो हिफाजत करने वाले हाथ थे वो हाथ कट गए हैं, आंखें निकाल ली गई हैं और इस वक्त ब्लाइंड कर दिया है, मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया है इसराइल और अमेरिका को। मैदान जंग का नक्शा यकीनन अब एक ऐसी सूरत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां पर अपनी इन नाकामियों से घबराकर अमेरिका और इसराइल ईरान में कारपेट बॉम्बिंग कर सकते हैं और इंतहाई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी खिफ़त और खफगी को मिटाने के लिए। 23 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके सामने बड़ी ही मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा, जो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि ये मामला, इसमें आलमी प्लेयर्स की जो शमूलियत है उसके इम्कान को भी बढ़ाती हैं। किस तरीके से अब रोमानिया वाला मामला है वो मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जंग को जो है वो मुंतकिल किस तरीके से किया जा रहा है, उसका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और दीगर जो प्लेयर्स इसमें एंटर हो रहे हैं वो मुमकिन तौर पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब मैं सिर्फ आपके सामने सोर्सेज जरूर कोट करूंगा। इन जो 23 खबरें हैं इसमें इंतहाई क्रेडिबल, मौकर, अच्छी साख रखने वाले आलमी जरीदे हैं जो फ्रॉम द ग्राउंड इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं या इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर लिखता है कि जो हुसीज और हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले ग्रोह हैं उन्होंने बारका न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है अबू धाबी की, उसको हिट करने की धमकी दे दी है। यानी एक तरफ जब ईरान में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, बुशहर को और नतान्स को, इस्फहान को, फरोदो को, इन जो जगहों को निशाना बनाने के हवाले से अमेरिका कह रहा है कि हम शायद बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो हमला उनके ज़रिए हमला कर सकते हैं। B-52 तैयारे वो पहुंच चुके हैं, बरतानिया में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। B-1 लांसर्स और B-52 तैयारे जो हैं उनकी मौजूदगी में ये दावे किए जा रहे हैं कि हम इस किस्म के हमले कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान का रद्द अमल बड़ा ही हैरानकुन है। वो ये कह रहे हैं आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, जान का बदला जान। जिस किस्म का हमला हमारे ऊपर किया जाएगा उसका उसी तरीके का जवाब जो है वो दिया जाएगा। और पूरी दुनिया हैरान है कि ये हुआ है तो कैसे, ये किस तरीके से हो रहा है कि एक तरफ ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट को तबाह किया जाता है, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर बहरीन का डीसैलिनेशन प्लांट हिट हो जाता है। तेहरान में जो उनकी ऑयल डिपोज हैं वहां पर तबाही मचाई जाती है, उनको टारगेट किया जाता है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया जाता है। जवाबन हीफा जो है वहां पर हमला हो जाता है। यानी अगर आप किसी भी शख्स से लड़ाई कर रहे हो और आप जाकर उसका नाक तोड़ दें,
اور وہ آپ پر جوابی حملے کے لیے آئے تو یہ جبلت ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ناک پر ہاتھ رکھیں گے, خود کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایران کی آئل فیسلٹی کو نشانہ بنایا ہے تو اسرائیل کو یہ علم ہوگا کہ اب ایران کی طرف سے ہماری حیفا کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو پھر تمام تر بہترین ڈیفنس سسٹمز ہونے کے باوجود, آئرن ڈوم کی موجودگی میں, بہترین دفاعی نظام کی موجودگی میں, جس پر فخر کرتا ہے امریکہ اور اسرائیل, پوری دنیا میں غرور سے بتاتے ہیں کہ ہمارا دفاعی نظام, اس کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا. ایران جو ہے وہ بڑے ہی کامیابی سے ان کی آئل ریفائنریز کو اسرائیل میں ہٹ کرتا ہے. اگلی ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں. تہران ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ جو سپوکس پرسن ہے ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب 1 لیٹر تیل بھی امریکہ, اس کے اتحادیوں اور اس کے دوستوں کے لیے آبنائے ہرمز سے نہیں گزرے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 گھنٹے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑا جاتا اور برقرار رہتا ہے تو پھر 20 گنا زیادہ شدت سے حملے کیے جائیں گے. لیکن حیران کن طور پر لگتا یہ ہے کہ امریکی جہاز جو ہیں وہ کہیں اس ریجن میں موجود بھی نہیں ہے. وہ بحری بیڑا جو یہاں پر آیا تھا اس جنگ کے لیے, وہ کئی 100 کلومیٹر دور جا چکا ہے. پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ ہے کہ 1000 کلومیٹر جو ہے انڈین اوشن میں اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور اس بات کو سپورٹ کون سی خبر کرتی ہے؟ اس وقت CNBC سمیت مختلف ادارے اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں. الجزیرہ انگلش کے اوپر یہ خبر موجود ہے. یہ خبر دنیا کے بہت ہی امپورٹنٹ اور موقر کریڈیبل جریدے اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے آغاز سے اب تک جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, آبنائے ہرمز, اس آبی راستے سے چین کو خام تیل کی سپلائی بھرپور طریقے سے, مکمل طریقے سے جاری ہے. ایگزیکٹ فگر جب میں خبر پر آؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ملین بیرل تیل اب تک چائنا کو یہاں سے سپلائی کیا جا چکا ہے. باوجود اس کے کہ جنگ جاری ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جس کو الاؤ کر رہا ہے, ایران چاہ رہا ہے کہ چین کو تیل فراہم ہو, تو پھر چین کو تیل مل رہا ہے. ان خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. الجزیرہ انگلش لکھتا ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ کویت میں امریکی فوجیوں پر حملہ کیا ہے, اور اس کو کہا ہے کہ جو العدیری ہیلی کاپٹر ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد محمد الاحمد نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور پھر علی السالم ایئر بیس, ان 3 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا. اور اس میں امریکی فوجی جو ہیں ان کے زخمی اور مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. الجزیرہ انگلش اگین, اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا ہر جگہ پر یہ خبر موجود ہے کہ پاسداران انقلاب نے اب یہ کہا ہے اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ جو اکنامک سینٹرز ہیں اور بینکس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک ایرانی بینک کے اوپر کیا, اس کے جواب میں اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بینکوں کو نشانہ بنائیں گے, مالیاتی اداروں کو نشانہ بنائیں گے. تو گویا ایران جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا وے اراؤنڈ ہے. امریکی ریڈارز تباہ ہو چکے ہیں ان کا, غالباً ان دعووں سے اور ان خبروں سے یہ لگتا ہے, یہ دعوے پاسداران انقلاب کی طرف سے ضرور کیے جا رہے ہیں لیکن امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ان دعووں کی کنفرمیشن نہیں ہوئی. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ آئی فار این آئی, ٹٹ فار ٹیٹ, عدلے کا بدلہ, جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے. اگر تم بینک کو نشانہ بناؤ گے تو ہم بینک کو نشانہ بنائیں گے. اور یہ صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ہو بھی جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے, اربوں ڈالر کا وہ نظام کہ جس میں امریکہ کو ایران سے اڑنے والے ہر پروجیکٹائل کا علم ہو جاتا تھا, ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کس مقام سے, کس رفتار سے, کس نوعیت کا حملہ ہم پر کیا جا رہا ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ڈیفنس سسٹمز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا تھا. لگتا یہ ہے کہ ان خبروں میں صداقت ہے کہ وہ دفاعی نظام اس کی کمر توڑی جا چکی ہے. اب وہ ریڈارز, وہ ارلی وارننگ کا نظام جو پہلے سے ایک وارن کر دیتا تھا, تنبیہ کر دیتا تھا, وہ نظام ایران نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اب اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کس نے فراہم کی؟ روس نے اس میں کوئی کردار ادا کیا, چائنا نے, اس کے اوپر چیمگوئیاں چل رہی ہیں. حیران کن طور پر وائٹ ہاؤس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے
ممکنہ روسی رول کے کردار کے حوالے سے کیا خیالات ہیں اس پر ہم آگے چل کر آتے ہیں، لیکن جو بینکس ہیں ان کو نشانہ بنانے کا کہا گیا۔ پھر ہمارے سامنے خبر آتی ہے سید عباس عراقچی، ایران کے جو فارن منسٹر ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کچھ خبروں میں CNN کیا کہہ رہا ہے، فرانس 24 کیا کہہ رہا ہے، اور دنیا بھر کا میڈیا کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ اسرائیل میں آن گراؤنڈ ہونے والی تباہی بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے فرانس 24 جو ہے اس کی ایک خبر کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج کس طریقے سے اسرائیل کو اس کے اگریشن کی، اس کی جارحیت کی سزا دے رہی ہیں وہ دکھائیں۔ نیتن یاہو اس کو دکھانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ Here is what our men and women on the ground report، ہمارے جو لوگ ہیں، مرد و زن ہیں، وہ گراؤنڈ سے کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت مکمل تباہی ہے اسرائیل کے اندر، caused by our missiles، ہمارے میزائلوں نے تباہی مچا دی ہے، پینک ہو چکے ہیں لیڈرز، ان کے خوف و ہراس اس میں پایا جاتا ہے، ان کے ایئر ڈیفنسز، جو ان کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ ڈس ارے ہو چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اینڈ وی آر جسٹ گیٹنگ سٹارٹڈ، اور ابھی تو ہم نے اس جنگ کا، اس لڑائی کا آغاز کیا۔ اور اس کے نیچے انہوں نے جو اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے فرانس 24 کا، جو کہتا ہے کہ دی آرمی ہیز بینڈ لائیو براڈکاسٹ آف دی اسرائیلی اسکائی لائن، کہ اسرائیل سے کیا رپورٹ ہوتا تھا، ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے میں آپ کو تل ابیب کا، اسرائیل کے مختلف مقامات کا منظر دکھائی دیتا تھا، اور اس میں دور سے رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں ایران کی طرف سے آنے والے میزائلز اور ان کے لیے جو انٹرسیپٹرز لانچ ہوتے تھے اور فضا میں ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا، ناکارہ بنا دیا جاتا تھا۔ اب اس براڈ کاسٹ پہ پابندی لگ گئی ہے، کیونکہ اب ایرانی میزائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ہائپرسونک، سپرسونک میزائلز اور کلسٹر بامز جو ہیں وہ بھی استعمال ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور حیران کن طور پر اسرائیل، جس نے نسل کشی کی انتہا کر دی، جس قسم کا جینوسائیڈل ایکٹس اس نے کیے ہیں، کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے غزہ میں مختلف علاقوں میں، جس کو انٹرنیشنلی رپورٹ کیا گیا ہے، اب وہ اسرائیل چیخیں مار رہا ہے کہ ایسے ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں جن کی ممانعت ہے۔ ایک خوف کی فضا ہے اس وقت اسرائیل میں، اور سائرنز کی آواز سن کر بنکروں میں بھاگتے چھپتے پھرتے اسرائیلی اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف تہران کے، ایران کے مختلف مقامات کے مناظر، جہاں پر مختلف چوکوں چوراہوں پر ریلیز ہو رہی ہیں، وہاں پر لوگ موجود ہیں، بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، بم برسائے جاتے ہیں، طیاروں کے اسکریمبل کرنے کی آوازیں آتی ہیں، اور لوگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان میں خوف و ہراس اس طریقے سے نظر نہیں آتا۔ فرانس 24 کہتا ہے کہ ہمیں بین کر دیا گیا ہے، ہم لائیو براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے، اسرائیل کی اسکائی لائن نہیں دکھا سکتے، اور جب بھی الارم بجتے ہیں، جب بھی وارننگز آتی ہیں انکمنگ میزائلز اور ڈرونز کی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اب کچھ کور نہیں کر سکتے۔ امیجز آف ایئر ڈیفنسز انٹرسپٹنگ انکمنگ میزائلز had been a major part of the coverage، کہ ہم تو کوریج میں دکھا ہی کیا رہے تھے کہ جب 2025 جون کی 12 روزہ جنگ تھی، اس میں بھی اور اس جنگ کے آغاز میں بھی ہمارا واحد جو کوریج کا سب سے بڑا فیچر تھا کہ ہم ان انٹرسیپشنز کو دکھاتے تھے۔ however this is now forbidden، اب اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ the army has also banned filming impacts، کہ جو کریٹرز بن رہے ہیں، جو گڑھے بن رہے ہیں، جو عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں یا ملبے کا ڈھیر بن رہی ہیں، ان کو نہیں دکھا سکتے۔ The army has also banned filming impacts at or near security sites, although it does allow coverage of civilian damage as long as exact locations are withheld، کہ تھوڑا بہت جو عام شہریوں کا نقصان ہے اس کو دکھانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو ان کا انفراسٹرکچر، جو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے اس کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فرانس 24 نے کہا، اور سید عباس عراقچی نے اس کو ٹویٹ کیا۔ I'll go quickly ورنہ ویڈیو جو ہے بڑی طویل ہو جائے گی۔ الجزیرہ انگلش جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے گوگل، ہائی ٹیک جو ٹیک کمپنیز ہیں اس ریجن میں، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، اور اس وقت بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اب مغرب اور مغربی میڈیا یہ کہتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو سچا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس وقت آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ کس نے مشورہ دیا تھا، کس سیانے نے مشورہ دیا تھا کہ ان خلیجی ممالک میں ڈیٹا سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جائیں اور یہاں پر ٹیک کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز یا ان کے دفاتر موجود ہوں۔ اس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔
जो दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है वो 33 किलोमीटर के इस तंग आबी रास्ते को बचाने में नाकाम हो गई है। अमेरिका ने ये कहा था कि हम एस्कोर्ट करेंगे तैयार यहाँ से जितने भी कार्गो जहाज हैं, वो यहाँ पर कहीं भी लेफ्ट राइट नजर नहीं आता। AFP जो है, एजेंस फ्रांस प्रेस, जो फ्रांस की लीडिंग न्यूज एजेंसी है, वो ये कहती है कि व्हाइट हाउस ने कहा है, जो कोट कर रहे हैं वो कहते हैं कि द व्हाइट हाउस सेज ट्रंप वुड नॉट बी हैप्पी, कि डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं होगा अगर ये रिपोर्ट सच्ची साबित हुई कि रशिया जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, इंक्लूडिंग लोकेशंस ऑफ द US वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट, बट होल्ड्स बैक ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ मॉस्को, कि वो तनकीद नहीं कर रहा मॉस्को पे, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम बड़ा गुस्सा होगा डोनाल्ड ट्रंप अगर उसको ये पता चला कि रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, जिसमें अमेरिकी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की लोकेशन शामिल है। तो गोया कहीं ना कहीं उनके वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो लोकेट हुए हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। और पासदारान इनकलाब का ये दावा कि 1000 किलोमीटर पीछे भगा दिया है, धकेल दिया है अमेरिकी बहरी बेड़े को, अब उसको आप इसके साथ मिलाकर देखें तो उसकी तस्दीक होती नजर आती है। ये जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को क्या कुछ नहीं फराहम करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप का अपना क्लेम यह है कि हमारा इस जंग में निस्फ खर्चा यूक्रेन को पैसा हमने फराहम किया, टेक्नोलॉजी हमने फराहम की। उस रूस से उसको ये शिकवा होगा या हो सकता है, सवाल ये है कि आप तेहरान को, आप ईरान को क्यों इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। बहरहाल रशिया टुडे खबर देता है लीक्ड वीडियोस फ्रॉम तल अवीव। जाहिर है कि जो कॉपीराइट्स हैं उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने मौजूद है कि तल अवीव की कुछ लीक्ड वीडियोस रशिया टुडे ने शेयर की हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, कि लीक्ड वीडियोस फ्रॉम तल अवीव रिवील द रियल डैमेज फ्रॉम इरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स डिस्पाइट इजराइल्स रिस्ट्रिक्ट वॉर टाइम सेंसरशिप, कि वॉर टाइम सेंसरशिप लगा दी है उन्होंने, लेकिन तबाही और बर्बादी के मनाजिर उन्होंने कहा कि अब ऐसे नजर आते हैं जैसे गजा में इसराइली जंगजुआना इकदामात से आते थे। अल जजीरा इंग्लिश, ईरान का पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने 37वां जो लहर है, 37th वेव ऑफ अटैक्स, उसमें हीफा, तल अवीव और यरूशलेम पे बमबारी की है, और अमरीकी अड्डों को अरबील में, इराक में, कुर्दिस्तान में और मनामा बहरीन में उनको निशाना बनाया है, जिसके हवाले से मल्टीपल रिपोर्ट्स अब फ्रॉम द ग्राउंड इसको तस्दीक करें। और यरूशलेम पोस्ट ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं इसराइली मीडिया ने, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान के पास चीट कोड मौजूद है, ईरान को वे अराउंड पता है, ईरान ने कम से कम एक ऐसी डोमेन है जिसमें बड़ा गलबा हासिल कर लिया है, कि वो कहते हैं कि 11 दिन के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक इसराइल में जो 9115 मिसाइल डैमेज क्लेम्स आ चुके हैं, कि 9115 हाउस होल्ड्स ने या इमारतों के मालिकान ने या उन्होंने डैमेज क्लेम किया है कि हमारी इमारत ज़मीन बोस हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, पार्शली या कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। और जिसमें 9000 क्लेम्स में 6586 बिल्डिंग्स के क्लेम हैं, 1044 कंटेंट्स या इक्विपमेंट के क्लेम हैं, और 1485 गाड़ियां जो तबाह हुई हैं ईरानी मिसाइल हमलों में, उसके बारे में डैमेज क्लेम जो है वो सामने आ चुके हैं। ये यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। आगे चलते हैं। स्पेक्टर इंडेक्स लिखता है कि दुबई ने से खबर आती है कि 2 ड्रोन्स जो हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ही गिरे हैं। अब डायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया, हिट किया, वहां किसी बैंक को निशाना बनाया, इसकी तफसीलात उन्होंने कहा अभी सामने नहीं आई। वंस अगेन अल जजीरा इंग्लिश कहता है कि ईरान सेज इट माइट टारगेट इकोनॉमिक सेंटर्स एंड बैंक्स। सेम बैंक्स वाली जो है वो खबर दोबारा से सामने आ गई। द इंडिपेंडेंट जो है बरतानवी नशरियाती इदारा, वो कहता है कि इस जंग का लेटेस्ट ये है कि तेहरान लॉन्चेस मोस्ट इंटेंस बराज ऑफ मिसाइल्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, के अब तक का, जंग के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भरपूर, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक हमला जो है वो किया गया है पासदारान इनकलाब की तरफ से। आगे चलते हैं कि जो डेली मेल .co.uk वो लिखता है स्टैगरिंग नंबर ऑफ US ट्रूप्स wounded in Trump's Iran war,
کہ جن نمبرز کو تسلیم بھی کیا ہے وہ ایک بڑا ہی الارمنگ اور سٹریگرنگ نمبر سامنے آ رہا ہے۔ 140 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ 8 سیریسلی وونڈڈ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ امریکی فوجی ہیں جو اب مارے جائیں گے، یا پھر وہ پوری زندگی اپاہج کی زندگی گزاریں گے۔ dailymail.co.uk کی خبر کے مطابق آگے الجزیرہ انگلش ونس اگین، اسرائیل کا چینل 12 یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیورل انجریز، کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں ایران کا جو میزائل حملہ ہے تل اویو کے قریب۔ آگے چلتے ہیں، CNBC رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سینڈز millions of barrels to China through Strait of Hormuz even as war chokes the waterways۔ یہ وہی خبر ہے جس کا میں نے آغاز میں حوالہ دیا تھا۔ CNBC کی رپورٹ کے مطابق millions of barrels، میں آگے چلتا ہوں، میں نے کہیں پر اس کا نمبر بھی دیکھا، یس، الجزیرہ انگلش نے کنفرم کیا کہ ایران نے 11 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک چائنا کو بھجوایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہے۔ وہاں پر جو امریکی بحری بیڑا موجود تھا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو پیچھے بھگا دیا گیا ہے، اور جب پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں کہ 1 بھی لیٹر جائے گا تو ہماری مرضی سے ہم سے پوچھ کر جائے گا، اور 11 ملین بیرل تیل اگر ایران کی طرف سے چائنا پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوٹینشلی یہ لڑائی شفٹ کر سکتی ہے ٹورڈز اسٹریٹ آف ملاکا، کہ جہاں پر امریکہ اور اس کے اتحادی چائنا کا واٹر وے چوک کرنے کے لیے کوئی ایشو کریٹ کر سکتے ہیں اس واٹر وے کو چوک کرنے کے لیے۔ بٹ دیٹس آبویسلی، اس کی لائکلی ہوڈ جو ہے وہ بہت کم ہے، بٹ دیٹ پاسبلٹی ہیز ایمرجڈ ناؤ۔ ماریو نوفل جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ اسٹیگرنگ اعداد و شمار، حیران کن اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے اس جنگ میں 1460 دن سے زائد ہو چکے یوکرین اور روس کی جنگ کے، اور 600 میزائل انٹرسیپٹرز پیٹریوٹ کے اب تک ملا کر اس جنگ میں فائر کیے گئے ہیں یوکرین کی طرف سے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے، جبکہ 3 دن کے جو پہلے 3 دن کے فگرز ہیں، قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، سعودی عرب، جارڈن، اسرائیل، ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں ایران کی طرف سے حملے کیے گئے 800 سے زائد انٹرسیپٹرز لانچ کیے جا چکے ہیں، which means کہ ایران جو ہے اس کے حملے کتنے بھرپور ہیں، اور اگر یہ 800 میزائل انٹرسیپٹرز یا جتنے حملے ہوئے ہیں ان تمام کو روکنے میں کامیاب نہ ہوتے اور شروع سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کتنے سکیل کی تباہی جو ہے وہ اس وقت تک کر چکا ہوتا۔ BBC اردو لکھتا ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی ہڈوں پر میزائل حملے کیے۔ ایک علیحدہ بیان میں اسے جنگ کے آغاز سے اب تک کی سب سے تباہ کن اور سب سے بڑی کارروائی قرار دیا گیا۔ 37ویں لہر میں 3 گھنٹے تک مسلسل طاقتور میزائلوں سے امریکی اور اسرائیلی اہداف کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ AFP ونس اگین رپورٹ کرتا ہے کہ several blasts rang out across the Qatari capital Doha on Wednesday. AFP correspondent said as Iran's retaliatory strikes on the Gulf entered a 12th day، جیسے ہی 12ویں دن میں یہ لڑائی داخل ہوئی ہے، ایران کے جوابی حملوں کا آغاز ہوا ہے۔ جو سیکیورٹی تھریٹ لیول ہے وہ اس وقت بلند ترین ہے۔ انٹیریئر منسٹری نے ایکس کے اوپر پوسٹ کر کے یہ کہا کہ everyone to adhere to staying at home، کہ اب ہر شخص گھر میں رہے، باہر نہ جائے، کھڑکیوں سے دور رہے، اوپن ایریاز میں نہ آئے، اور عوامی تحفظ کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے۔ تو یہ اس وقت 23ویں دن یہ جو خبریں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جنگ کے 12ویں دن کے آغاز پر لگتا یہ ہے کہ ایران کے پاس امریکہ اور اسرائیل کا دفاعی نظام کا چیٹ کوڈ موجود ہے۔ وہ انٹرسیپٹرز ناکام ہو چکے ہیں یا پھر ختم ہو چکے ہیں، جس کی آن گراؤنڈ آبویسلی ویریفیکیشن نہیں ہے۔ جو ریڈارز تھے ان ریڈارز کو تباہ کرنے کا آغاز میں ہی دعوے کر دیے گئے تھے، لیکن اب واقعاتی شواہد، جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، جو ایونٹس گراؤنڈ سے رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے یہ دعوے درست تھے۔ کچھ اور مزید ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ، اور خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے ان پر آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔